السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریڈ اسلام چینل کے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اس چینل پر آپ حضرات کو اسلام کے متعلق اور مسلمانوں کے عظیم لوگوں کی زندگیوں کے متعلق جاننے کو ملے گا، جس سے آپ کے دل میں اسلام اور اسلام کے پھیلانے میں جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خرچ کیا، ان کی محبت آپ کے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعے کو آج میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش اور تمنا کے پورے ہونے کا واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے گھر تنگ پڑ گیا اور ان کی تعداد ابھی 38 کے قریب ہی تھی، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور دین اسلام کا برملا اعلان ہونا چاہیے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہماری تعداد ابھی کم ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کی طرف چلنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ دوسری طرف مشرکین کا یہ عالم تھا کہ وہ غصے سے پھٹ رہے تھے۔ پھر ان مشرکین کو غصہ آیا اور آپ حضرات پر حملہ کر دیا اور ان پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت غیر ہو گئی، وہ ہلاکت کے قریب ہو گئے۔ پھر بنو تیم، جو کہ آپ کے قبیلے والے تھے، آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر، آپ کے جسم اطہر کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر پہنچایا۔ پھر بنو تیم کے لوگ ننگے سر مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ خدا کی قسم، اگر ابو بکر فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو اس کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹے ابو قحافہ، جو آپ کے والد تھے، اور بنو تیم کے لوگ آپ سے باتیں کرتے، مگر آپ کو ہوش نہ تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو جو بات ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا، جن کا نام جمیل بنت خطاب تھا، کہ دیکھو تم اس کو کچھ کھلا پلا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ اماں جان، میرے محبوب کا کیا حال ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ وہ بے شک ابھی خیریت سے ہیں اور وہ دار ابن ابی ارقم میں موجود ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں خدا کی قسم کچھ نہ کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ اپنی والدہ کا سہارا لیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے، آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی تمنا، دلی خواہش تھی کہ آپ کی والدہ مسلمان ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور وہ قبول ہوئی اور وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اور آج اولاد کامیاب ہوتی ہے ماں کی دعاؤں کے ساتھ۔
مائیں دعائیں کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ کامیاب ہوں، اور کیا ہی خوش قسمت وہ ماں تھی جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا ملا کہ جن کی دعا کی برکت سے وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچی اور اہل اسلام میں داخل ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں جانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔